السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، ایماندار لگے ہوئے ہیں دعوت اللہ کرنے، اللہ کی طرف بلانے میں۔ بتائیے کتنے لوگ اس بات کو سنتے ہیں؟ یقین کیجئے، کل کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں، میں وہاں ایک جگہ سے آ رہا تھا، دو پاکستانی سے بزرگ سے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ اسکریپ کی ان کی دکان تھی ایک بندے کی، اور دوسرا ویسے ہی ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا چلو ان کو دین کی دعوت دیتا ہوں، ایمان عقیدے کی۔ تو جیسی میں نے بات شروع کی تو شروع میں انہوں نے بڑی دلچسپی لی، اور آخر جب ان کے کفر شرک کے اوپر ذرا چوٹ پڑی اور یہ اجرت کا معاملہ سامنے آیا تو ایک دم ریئیکشن کیا ان دونوں نے، کہتے ہیں ہم اس بات کو آپ کی نہیں مانتے ہیں، پھر یہ دین ختم ہو جائے گا، پھر یہ کھائیں گے کہاں سے، پھر یہ کیا کریں گے، یعنی اس انداز سے انہی کا دفاع۔ اسی طریقے سے دیکھیے گروپس کے اندر بھی اور ہر جگہ جہاں بھی توحید کی دعوت دی جاتی ہے تو یہ کیوں نہیں سنتے ہیں؟ حتیٰ کہ جو توحید کا لبادہ اوڑھ کے آئے ہیں اور ان کے اندر شرک آ گیا، یہ بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں سنتے ہیں؟ اصل میں جس طرح مردے نہیں سنتے ہیں اس طرح یہ نہیں سنتے ہیں، یا جس طرح یہ نہیں سنتے ہیں اس طرح مردے نہیں سنتے ہیں، کیونکہ یہ مردے ہو چکے ہیں، اور مردے کو زندہ کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا ہدایت دے، ان کے مردہ دلوں کو پھر زندہ کر دے۔ تو اس انداز سے مثال دے کہ مشرکین مکہ کے بارے میں بھی یہی کہا تھا کہ یہ مردے ہیں، نہیں سنتے ہیں، مردوں کی طرح ہیں، نہیں سنتے ہیں۔ جس طرح مردے نہیں سنتے اس طرح یہ نہیں سنتے ہیں۔ جس طرح کوئی بہرا نہیں سنتا، جب پیٹ پھیر کر چلا جائے پھر کیسے سنتا؟ بتائیے، بہرا ویسے نہیں سنتا، سامنے کھڑا ہو تو نہیں سنتا ہے، لیکن اگر وہ پیٹ پھیر کے چلا جائے دور تو کیا سمجھے، دور سے جب آپ اس کو پکارو گے تو سن لے گا۔ یعنی عقل کام کرتی ہے، یہ بات کیا کہی جا رہی ہے؟ تو جس طرح بہرے پیٹ پھیر جانے والی بھی بات نہیں سنتے ہیں، مردے نہیں سنتے ہیں۔ اور حیرت دیکھیں ابلیس کی کیسی چال ہے اور کیسا وار ہوا ہے انسانوں کے اوپر۔ ان انسانوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مردہ سنتا ہے، اس لیے انہوں نے پورا ایک پروگرام بنایا، پوری طرح ایک پلاننگ کی گئی، بہت بڑی سازش ہوئی انسانیت کے خلاف ابلیس نے اور اس کے چیلوں نے، من الجنت والناس، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں چاہے جنوں میں سے ہوں، انہوں نے مل کے سازش کی اور یہ عقیدہ پیش کیا کہ یہ مردہ سنتا ہے، قبر کے اندر بابا جی سنتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے، تب کیا ہوا، یہ تو ہماری سنتے ہیں، بس پھر کیا تھا، پھر دھوم مچ گئی۔ قبر پرستی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ یہ عقیدہ بنا لیا جائے کہ یہ قبر کے اندر بابا جی جان جاتے ہیں کون آیا کون گیا۔ تو اللہ کے بندو، جس طرح یہ ہندو اپنے بتوں کے بارے میں، مورتیوں کے بارے میں چونکہ کچھ نہ کچھ تو عقیدہ رکھتے ہیں، تبھی تو ان کے سامنے جا کے اپنی بپتائیں بیان کرتے ہیں، تو ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری سن لیتے ہیں۔ ہم لوگ بے شک ان کو کہتے نہیں تو پتھر ہے بے جان، وہ کہتے ہیں بھائی بے شک پتھر ہے بے جان ہے، لیکن پھر بھی ان کی روحیں سن لیتی ہیں اور یہ ہو جاتا ہے۔ بالکل وہی عقیدہ آج ان مسلمانوں نے بنا لیا۔ اگر ان کو جا کے کسی مزار کے اوپر بھی جا کے کہو، علی اجویری کی قبر کے اوپر، محی الدین چشتی کے مزار کے اوپر، عبد القادر جیلانی کے مزار کے اوپر، بر امام، جس جگہ بھی جا کے ان کو کہو کہ دیکھو یہ پتھر کی بنی ہوئی قبریں ہیں، تو یہ پتھر تو نہیں سنتے ہیں، اس کے اندر ہڈیاں خاک ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں بھائی ہوں، کچھ تو کہتے ہیں نہیں خاک نہیں بلکہ اندر زندہ ہیں، کچھ کہتے ہیں ہاں بھائی بے شک ہڈیاں خاک ہیں، پھر بھی سنتے ہیں، یہاں برزخ میں ہے یہاں سن لیتے ہیں، یہ پاس آ کے قریب آ کے پکارو سن لیتے ہیں۔ تو وہی عقیدہ جو ہندوؤں کا عقیدہ اپنی مورتیوں کے بارے میں، وہی عقیدہ ان کے بزرگوں کے بارے میں۔ دیکھیے ہندوؤں کے پھر بھی چانس موجود ہیں کہ اگر وہ تھوڑا سا غور کریں گے تو ممکن ہے ان کو دل کھل جائے کہ واقعی پتھر جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں وہ کیسے ہمارے مشکل کشا داتا دستگیر ہو سکتے ہیں۔ ان کا تو پھر بھی چانس موجود ہے، لیکن ان کا چانس بھی نہیں لگتا ہے، کیونکہ یہ تو کہتے ہیں ہمارے بزرگ ہیں، یہ تھوڑے کہتے ہیں یہ پتھر کے بنے ہوئے بزرگ ہیں، یہ تو کہتے ہیں ہمارے اصلی بزرگ تھے، اب یہ پردہ فرما گئے ہیں۔ تو یہ ہماری باتیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو جب سے احمد بن حنبل نے یہ عقیدہ پیش کیا، اسی کو ابن تیمیہ نے آگے پھیلایا، اور ابن قیم نے تو کتاب الروح کے اندر یہاں تک لکھ دیا کہ 50 سال بعد بھی اگر کوئی قبر کے اوپر چھوٹی سی پرندہ آ کے بیٹھے تو بابا جی کو پتہ چل جاتا ہے کہ چیڑا یہ چڑیا ہے۔ اور جو دوست اپنے دوست کی قبر کے اوپر جاتا ہے، نیچے سے قبر والا پوری طرح پہچانتا ہے کہ یہ گناہ گار ہے، سب کچھ سمجھتا ہے اور اللہ سے فریادیں کرتا ہے وہ مردہ کہ یا اللہ جس طرح تو نے مجھے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی تھی، میرے اس دوست کو بھی موت نہ دینا جب تک یہ گناہوں سے توبہ طائب نہ ہو جائے۔ تو اس طریقے سے اندازہ لگائیے، اوپر اللہ سلام کرتا ہے اور کہتے ہیں مردہ سنتا ہے، اور نیچے سے مردہ
سلام کا جواب دیتا ہے اور اوپر جو ہے نا وہ کھڑا وہ نہیں سنتا ہے، اندازہ لگائیے تو بتائیے مردہ کون ہے؟ کیونکہ مردے تو نہیں سنتے ہیں. اللہ کی کتاب کہتی ہے انک لا تسمع الموتیٰ، تو مردوں کو نہیں سنا سکتے. وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں چلے جائیں وہ نہیں سنتے ہیں. اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے. کتنی قرآن کی آیات ہیں، اندازہ لگائیے. لیکن یہ انکار پر انکار کیے چلے جا رہے ہیں. تو یہ اس وجہ سے آج امت مسلمہ کو پوری دنیا میں عذاب آ رہا ہے. اور دیکھیے ابھی یہ کل چند جھٹکے آئے ہیں، کس طریقے سے لرز اٹھا ہے ترکی اور یہ شام، اور کتنی 1700 تو کل تھا بیان، 1700 بلڈنگیں گراؤنڈ ہو گئی. اندازہ لگائی کتنے بندے مرے ہوں گے. اور این اس وقت جب یہ سو رہے تھے، اندازہ لگے صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے تہجد کا ٹائم، اس وقت کا یہ ٹائم تھا. اور یہ بالکل ان کو موقع بھی نہیں ملا ہے توبہ استغفار کا کتنوں کو. تو اللہ کی بندو، اللہ کتنی طاقتوں والا ہے، کتنی قدرتوں والا ہے. ابھی چند دن پہلے، یعنی چند مہینے پہلے، یہ جو پاکستان میں بھی کتنے زیادہ یہ سیلاب کے اندر کتنے لوگ مرے تھے. اس سے پہلے زلزلہ آیا تھا شمالی علاقہ جات میں، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جب ہم وہاں گئے بالا کوٹ میں، تو چند چھپڑ تھے جو کھڑے تھے، باقی کوئی بلڈنگ ایسی نہیں تھی، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو گر نہ گیا ہو. اور اس حالات میں بھی ہم نے وہ لٹریچر بانٹا تھا یہ طوفان اور زلزلے کے نام سے. تو اس وقت یعنی وہاں پھر مولوی اکٹھا ہو گیا. اندازہ لگائی اس دور کے جو وہاں مولوی تھے وہ اکٹھے ہو کے کہتے غلط کہتے ہو، غلط کہتے ہو. کہا حالانکہ ہم ان کو اللہ سے ڈرا رہے تھے، دیکھو اللہ کا عذاب آیا تمہارے اوپر، کتنے مزار ہیں گر گئے ہیں، کتنی درباریں ہیں گر گئی ہیں. یہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، تمہیں کیسے بچائیں گے؟ لیکن ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کی توفیق دے ان کو، اور ہمارے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ ہر روز دعوت تیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کفر و شرک کے اوپر اسی طرح چوٹ مارے میرے بھائیوں. ہمدردی کے تحت ان بھائیوں کو دعوت دیں. کوئی پتہ نہیں، کوئی دل اللہ سے ڈر جائے اور وہ ایمان کی طرف آ جائے اور جہنم کی آگ سے بچ جائے. آج کوئی مسلک ایسا نہیں ہے، کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس کے عقیدے کے اندر شرک نہ ہو. بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، نقشبندی ہوں، قادری ہوں، چشتی ہوں، سنی ہوں، شیعہ ہوں، قادیانی ہوں، جو بھی ہیں، جماعت اسلامی ہو یا تنظیم اسلامی ہو، جتنے ہیں سب کے عقیدے کے اندر شرک ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.